اس فصل میں اسماء اعداد کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. اسماء اعداد کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کو واضح کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کریں. مقدار، یہاں پر لفظ کیمیت اس کا معنی مقدار ہے، اور احاد جمع احد ہے اور اس کا معنی یہاں پر افراد ہے. اشیاء سے مراد شے کی جمع ہے، اور یعنی معدودات یعنی وہ چیزیں جن کو شمار کیا گیا. تو اب ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا اور تعریف اس طرح سے ہو جائے گی. اسماء اعداد وہ ہیں کہ جن کو واضح کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کریں افراد معدودات کی مقدار پر. افراد معدودات کی مقدار پر دلالت کریں. اور اصول عدد 12 کلمتن، اصل عدد کی جو اصل ہیں، یعنی ایسے اصل سے مراد یہاں پر ایسی چیزیں کہ جن سے دوسری چیزیں بنتی ہیں. اصول عدد یعنی ایسی چیز کہ جس سے باقی اعداد بنتے ہیں، وہ 12 ہیں. 12 کلمے ہیں، 1 سے لے کے 10 تک، اور 100 اور 1000. کلام عرب میں اب اگرچہ ملین بھی، ملائی کا لفظ بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ چونکہ لفظ عربی نہیں ہے، انگلشی ہے، یہ لفظ انگلش کا ہے. تو عربی میں زمانے قدیم میں کہ جب اس میں عربی کے علاوہ دوسری زبانیں مخلوط نہیں ہوئی تھیں، تو اصول عدد صرف و صرف 12 تھے. اور ذاتی طور پر ابھی بھی عربی خالص میں اور قدیمی عربی میں وہی 12 ہیں، 1 سے لے کے 10 تک، اور 100 اور 1000. جتنے بھی عدد بنتے ہیں، جتنے بھی عدد عربی زبان میں تشکیل پاتے ہیں، تو انہی اصول سے، انہی اصلوں سے بنتے ہیں. یعنی اساسی اعداد 12 ہی ہیں. بنیادی اعداد کلمات کہ جن سے دوسرے کلمات بنتے ہیں 12 ہیں، 1 سے 10 تک، اور 100 اور 1000. فصل اسماء الاعداد ما وضع. اسماء اعداد ایسی چیز ہیں کہ جن کو واضح کیا گیا ہو لیدل، تاکہ وہ دلالت کرے علی کیمیت احاد الاشیاء، معدودات کے افراد کی مقدار پر. اصول العدد، اور اصول عدد 12 کلمتن، 12 کلمے ہیں. 1 الی 10، 1 سے 10 تک، و 100 و 1000، اور 100 اور 1000. واستعماله من 1 و 2 على القياس، أعني يكون المذكر بدون التاء والمؤنث بالتاء. تقول في رجل 1، وفي رجلين 2، وفي امرأتين 1، وفي امرأتين 2. ہم نے یہ پہلے خط میں 100 و 1000 کو کہ عبارت کے اعتبار سے 100 و 1000 ہی پڑھا جائے گا. ہم نے اس سے 100 پڑھا تھا کہ جو یہ ہمارے سے سبقت لسانی تھا، یہ اشتباہ تھا. اصل اس کا اور صحیح اعراب اس کا 100 و 1000 ہے. استعمال، ان کا استعمال 1 سے اور 2 سے یہ قیاس پر ہے. 1 اور 2 میں اس کا استعمال، ان اساسی اعداد کا استعمال قیاس پر ہے. یعنی تذکیر للمذکر و تانیث للمؤنث، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث.
جیسے کہ مصنف نے بھی بیان فرما دیا ہے کہ مذکر میں تا کے بغیر اور مؤنث میں تا کے ساتھ. آپ ایک عورت میں کہیں گے امرأۃ واحدۃ، اور ایک مرد میں یعنی رجل واحد، رجل واحد و امرأۃ واحدۃ. اگر حالت جری نسبی ہو امرأۃ واحدۃ، امرأۃ واحدۃ. اسی طرح سے رجل واحد، رجلا واحدا. لیکن اس کے بعد بڑھ کر اگر 3 سے لے کے 10 تک ہو تو یہاں پر مذکر میں عدد جو ہے مؤنث آئے گا اور مؤنث میں عدد مذکر آتا ہے. یعنی خلاف قیاس پر تذکیر للمؤنث و تانیث للمذکر، مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر. اور 11 سے لے کر 19 تک یہاں پر 2 کلمے ہو جاتے ہیں چونکہ یہ مرکب بنائی ہے. اور یہاں پر اشر اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی، اشر رہے گا. لیکن جو پہلا عدد ہے وہ اسی قاعدہ پر ہوگا کہ جو ہم نے پہلے بیان کر دیا. اگر 1 اور 2 ہیں تو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اگر 3 ہیں یا 3 سے لے کر 9 تک، 3 سے لے کر 9 تک مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر. ان ترکیبی اعداد میں 1 سے 2 علی القیاس اور 3 سے 9 تک علی خلاف القیاس. وَاسْتِعْمَالُهُ من واحد و اثنین علی القیاس، اور اس عدد کا استعمال 1 سے اور 2 سے قیاس پر ہے. آنی میری مراد مصنف فرماتے ہیں یکون المذکر بدون تا، مذکر ہوگا تا کے بغیر، والمؤنث بالتاء، اور مؤنث ہوگی تا کے ساتھ. تقول فی رجل واحد، تو کہے گا فی رجل ایک مرد میں، واحد یعنی مذکر کلمے کے ساتھ تا کے بغیر. وفی رجلین، اور رجلین میں اثنین. تقول فی رجل واحد، تو کہے گا رجل میں یعنی واحد تاکہ بغیر. وفی رجلین، اور 2 مردوں میں اثنین تاکہ بغیر. وفی امرأۃ واحدۃ، اور امرأہ میں واحدۃ یعنی تاکہ ساتھ. وفی امرأتین اثنتین، اور 2 عورتوں میں یعنی اثنتین تائے تانیث کے ساتھ. ومن 3 الی 10، 3 سے 10 تک علی خلاف القیاس، خلاف قیاس پر ہوگی. آنی للمذکر بالتاء، میری مراد مذکر کے لیے تا کے ساتھ. تقول 3 رجال، تو کہے گا 3 مرد، الی 10 رجال، 10 مردوں تک. کہ یہاں پر 3 عدد ہے اور رجال مذکر ہے، تو یہاں پر عدد خلاف قیاس پر ہے. تذکیر کے لیے مذکر کے لیے عدد مؤنث اور مؤنث کے لیے عدد مذکر. وللمؤنث بدونها، اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر. تقول، تو کہے گا 3 نسوۃ الی 10 نسوۃ، الی 10 نسوۃ، 10 عورتوں تک. لیکن ہمارے پاس یہ نسخے میں اعراب اشتباہ دیا ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ اعراب الی 10 نسوۃ
الی عشر نسوۃ، حقیقتاً اعراب اور صحیح اعراب الی عشر نسوۃ ہے۔ بعض اوقات ہم جو اعراب اس کو پڑھ دیتے ہیں، یہ حقیقتاً یہ کتاب میں اس طرح سے چاپ ہے، طالب علم جو ہے وہ اس اعراب کو پڑھے اور اس کو صحیح تصور نہ کرے، ہم اس کو غلط کو بھی پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تصحیح کر دیتے ہیں، یہ ہماری روش ہے۔ وبعد العشر تقول، اور عشر کے بعد تقول تو کہے گا 11 رجلا، 12 رجلا، پہلا قیاس پر، پہلا عدد مرکب میں پہلا کلمہ قیاس پر، اور دوسرا اور 1 اور 2 میں قیاس پر، یعنی 11 اور 12 میں قیاس پر، اور اس کے بعد یعنی 13 سے 19 تک پہلا کلمہ خلاف قیاس پر۔ و11 امرأتن، و12 امرأتن، و13 امرأتن، و13 امرأتن، الى 19 رجلا، وإلى 19 امرأتن، 19 امرأتن۔ تو یہاں پر 1 اور 2 میں یعنی 11 اور 12 میں اس کا پہلا عدد کہ جو 1 اور 2 یعنی احد اور احدہ ہیں، یہ قیاس پر ہے، اور اس کے بعد یعنی 13 سے بعد میں خلاف قیاس پر ہیں، یعنی مذکر کے لیے پہلا کلمہ عدد مرکب کا، مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ وبعد العشر تقول، اور 10 کے بعد، 10 کے بعد تقول تو کہے گا 11 رجلا، 12 رجلا، 11 امرأتن، و12 امرأتن، 13 رجلا، و13 امرأتن، الى 19 رجلا، والى 19 امرأتن۔ وبعد ذلك تقول 20 رجلا و20 امرأة بلا فرق، الى 90 رجلا وامرأة، و21 رجلا و21 امرأة، الى 99 رجلا والى 99 امرأة۔ 20 میں فرق نہیں ہے، مذکر کے لیے بھی مذکر رہے گا اور مؤنث کے لیے بھی مؤنث اور مذکر رہے گا، 20 میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے 30 40 50 یہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں جب تنہا استعمال کیے جائیں گے تو مذکر اور مؤنث کے لیے مساوی ہوں گے، مذکر کے لیے بھی مذکر 20 اور مؤنث کے لیے بھی 20، مذکر کے لیے بھی 30 اور مؤنث کے لیے بھی 30، 40 بھی اسی طرح سے الحاق حاصل قیاس باقی 90 تک۔ اب جب یہ مرکب ہو جائیں گے تو 21 اس میں قیاس پر ہوگا، اور اس نئے نے یا 22 اس میں بھی قیاس پر، مذکر کے لیے عدد مذکر پہلا کلمہ مذکر اور دوسرا کلمہ جو ہے اور مؤنث کے لیے مؤنث، لیکن جب یہ 30 سے پہنچے گا تو مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر، 23 یا 23 امرأتن، 23 رجلا۔ وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد تو کہے گا 20 رجلا بغیر 20 امرأة، الى 90 رجلا و امرأتن، 90 مرد اور 90 عورتیں، و21 رجلا و 21 امرأتن، 21 مرد اور 21 عورتیں قیاس پر ہے، الى 99 رجلا، یہاں پر خلاف قیاس ہے، پہلا عدد کہ مذکر کے لیے مؤنث آیا ہے، وإلى 99 امرأتن، یہاں پر بھی خلاف قیاس ہے کہ مؤنث کے لیے مذکر آیا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔